سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دو عید کیوں ہے؟ عید الفطر بھی عید ہے. عید الفطر کا جو عید ہم مناتے ہیں وہ ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد جو چاند نکلتا ہے وہ عید کا چاند ہے. اور بقرعید جو ہے، بقرعید میں جو ہم عید مناتے ہیں یہ عید ہم مناتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت سے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمانوں کا جو یہ دو عید ہے نا میرے بھائی، دو وجہ سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، آپ کبھی سنے نہیں ہوں گے کہ مسلمان دو عید کیوں مناتے ہیں. عید الفطر جو عید ہے، دیکھیے ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم امت میں بھی ہیں اور ہم ملت میں بھی ہیں. کیا ہے؟ ہم امت میں اپنے نبی کے ہیں اور ملت میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم امت کس کے ہیں؟ ہم امت محمدی ہیں، ہم امتی ہیں رسول اللہ کے. اور ملتی کس کے ہیں؟ کس کے ملت میں ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، باپ دین باپ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کا. ہم کس کے دین پر ہیں؟ دین کس کے؟ ہم کس دین پر ہیں؟ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. عید الفطر جو عید ہم کرتے ہیں نا، عید الفطر عید جو ہے یہ امتی ہونے کا عید ہے. یہ امتی ہونے کا عید ہے. رسول اللہ کے ہم امتی ہیں، یہ رسول اللہ کی امت ہونے کا خوشی میں ہم عید الفطر مناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ملت ابراہیمی میں جو ہم ہیں، ہم جس نبی کے ملت میں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو ملت ابراہیمی میں ہونے کی وجہ سے ہم ایک عید اور مناتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے عید الاضحیٰ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. عید الفطر، عید الفطر جو ہے وہ امتی ہونے کا عید ہے. رسول اللہ کے ہم امت ہے. ٹھیک ہے. اور ملت ابیکم ابراہیم، دین باپ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کا. وَسَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے نام تو رکھا ہے تمہارا مسلمان. تو ہم ملت میں ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور امت میں ہم رسول اللہ کے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. امتی ہونے کا عید عید الفطر ہے اور ملت میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اس خوشی میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور چونکہ ہر بچہ جانتا ہے کہ قربانی کے عید میں ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اس جانور ذبح کرنے سے کس کی شان بلند ہوتی ہے؟ ہم قربانی میں جو ذکر کرتے ہیں، قربانی کا جو جانور ذبح کرتے ہیں کس کے نسبت سے؟ بولیے، یہ کس کے نسبت سے کرتے ہیں؟ باپ اور بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ہاں بھائی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ خواب. بچہ بچہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہے. سورہ صافات میں اللہ پاک فرماتا ہے قال یا بنیا، قال یا بنیا، کہا اے چھوٹے بیٹے میرے، انی ارا فی المنام، تحقیق میں دیکھتا ہوں بیچ خواب کے. خواب تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا، آپ لوگ سب دیکھتے ہیں خواب. کیا خواب جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ خواب کیا سچ ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ہم لوگ رات میں جب سو جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خواب دیکھتے ہی ہیں. ہر انسان خواب دیکھتا ہے. تو جو خواب ہم لوگ دیکھتے ہیں نیند میں سونے کے بعد، تو کیا وہ خواب ہمارا سچ ہوتا ہے؟ اگر ہم خواب میں دیکھ لیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو کیا صبح اٹھ کے ذبح کر دیں گے؟ اگر کوئی کر دے تو بولیے، آج اگر کوئی ایسا عمل کر دے تو لوگ کیا بولیں گے؟ اس کو اچھا بولیں گے. کیا بولیں گے؟ آئے دن تو اخبار میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کر دیا.
یہ کوئی اچھا عمل ہے؟ اگر باپ بول دے کہ بھائی ہم رات میں خواب دیکھے تھے کہ ہم خواب میں اپنا بیٹا کو ذبح کر رہے ہیں، تو صبح اٹھ کے ہم نے ذبح کر دیا، تو کوئی تسلیم کرے گا؟ بولیے، کوئی اگر خواب دیکھ کر کے صبح اٹھے اور اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو کیا اس کا یہ خواب سچ مانا جائے گا؟ کیا اس کو پولیس نہیں پکڑے گی؟ کیا اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا؟ وہ اپنے بیٹے کا قاتل کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ کہلائے گا نا۔ لیکن یہ عمل ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ آج اگر کوئی کر لے تو ہم ہر کوئی یہی بولے گا کہ بھائی خواب جو بندہ دیکھتا ہے، خواب جو انسان دیکھتا ہے وہ سچ تھوڑی ہوتا ہے۔ باپ نے رات میں خواب دیکھا، صبح اٹھ کے بیٹے کو قتل کر دیا، تو کوئی اس بات کو مانے گا؟ ہر کوئی کہے گا یہ پاگل ہے۔ خواب بظاہر کوئی سچ تھوڑی ہوتا ہے۔ خواب میں تو انسان بہت کچھ دیکھتا ہے۔ تو خواب جو ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، اور خواب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہم اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتا ہے، وہ سچ نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہم اور آپ یہ کام کر لیں تو دوسرے دن جیل میں، دوسرے دن باپ اگر صبح اٹھ کے بیٹے کے ساتھ یہ عمل کر لے نا تو دوسرے دن باپ جیل میں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اس چیز کا چرچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور صبح اٹھ کر کے یہی عمل کیا۔ مگر دنیا کبھی یہ نہیں کہتی کہ بھائی یہ نبی نے یہ کام کیا، یہ غلط ہے، خواب تو سچ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج پوری دنیا اس خواب کو تسلیم کر رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو کیا پتہ چلا کہ نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ جھوٹا، نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے جیسا خواب نہیں دیکھتے۔ نبی کا خواب دیکھنا وحی الہی ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی جو خواب دیکھیں گے وہ سچا ہے۔ اب ایک بات بتائیے، ہمارا خواب اور نبی کا خواب ایک جیسا نہیں؟ کیا ہم جو خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے میں ہم نبی کے جیسے نہیں، تو ذات میں ہم نبی کے جیسے کیسے ہیں؟ بولیے، ان سے پوچھئے جو لوگ بولتے ہیں نا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، وہ نبی تو چھوڑ دیجئے بعد میں، ان سے یہ پوچھئے کہ بھائی رات میں اگر ہم اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھیں اور صبح اٹھ کے ذبح کر دے تو کیا دنیا تسلیم کرے گی؟ دنیا والے اس خواب کو سچ مانیں گے؟ کہے کہ نہیں بھائی، خواب تو سچ نہیں ہوتا، خواب تو سچ نہیں ہوتا ہے، خواب تو ایک ایسی، خواب کی تو بے حقیقت ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ رات جب خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو صبح اٹھنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ اس خواب کو سچ مانتے ہیں۔ اور عقیدہ ہے، ہمارا اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ سچا دیکھا، اور صبح اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا۔ تو اس خواب سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ خواب کو سچ کیا، اس میں راز یہ ہے، اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن نبی جب خواب دیکھتا ہے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت ہے، وہ سچا ہے، ویسے ہی ہوگا جیسا نبی نے دیکھا ویسے ہی ہوگا۔ تو نبی کا خواب اور ہمارا خواب جب ایک جیسا نہیں ہے، بولیے، نبی کا خواب اور عام انسان کے خواب جب ایک جیسا ہو نہیں سکتا، ہم خواب میں نبی کے جیسے نہیں تو ذات میں، بولیے، وجود میں ہم ایک جیسے ہیں، قول میں ہم ایک جیسے ہیں، ہر چیز میں ہم ایک جیسے ہیں۔ یہ اللہ جو خواب دکھاتا ہے نا نبیوں کو، یہ وحی الہی ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ قال یا بنیا، کہا اے چھوٹے بیٹے میرے، انی ارا فی المنام، دیکھتا ہوں میں بیچ خواب کے۔ کیا دیکھا؟ انی اذبحک، انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہ ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فانظر ماذا تری،
کہ کہا اب تو دیکھ کیا دیکھتا ہے؟ اے اسماعیل میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے، اب تو اس خواب کو کس طرح دیکھتا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کو تو بولنا یہ چاہیے تھا نا بھائی کہ ابا خواب سچ تھوڑی ہوتا ہے. ہے بھائی بولیے. ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام تو ابھی بچے ہیں، ان کو تو یہ بولنا چاہیے تھا کہ ابا آپ نے خواب تو دیکھا ہے پر خواب سچ تھوڑی ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہو کہ باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے. کیا باپ بھی نبی ہے اور بیٹا جس کو خواب میں ذبح کر رہے ہیں وہ بھی نبی ہے، اور دونوں جان رہے ہیں کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں نا اور عام انسان جو خواب دیکھتے ہیں دونوں کے خواب میں فرق ہے. تو بیٹا کیا کہنے لگے؟ فانظر ماذا تری، پس دیکھ تو کیا دیکھتا ہے. تو کہا اسماعیل علیہ السلام اب کہتے ہیں، اب بیٹا کہتے ہیں قالا یا ابت افعل تؤمر. کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ اے باپ میرے کر جو کچھ حکم کیا گیا ہے تجھ کو. دیکھیے اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ ابا حضور آپ نے جو خواب دیکھا ہے نا اور جیسا حکم آپ کو خواب میں کیا گیا ہے نا وہ کام کر جائیے، یہ کام کر جائیے. تو کیا ہوا بھائی؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. یہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہے، ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. شتاب پاوے گا تو مجھ کو، چاہا اللہ نے صبر کرنے والوں میں سے. دیکھیے یہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا. اب اللہ فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، بس جب متی ہو گئے دونوں حکم الہی کے، باپ ذبح کرنے پر راضی ہو گئے اور بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہو گئے، دونوں متی ہو گئے، اور راضی ہونے کے بعد باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل اس کو پچھاڑ دیا، گرایا. تو پھر کیا ہوا؟ جب ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو زمین پر گرایا نا تو پھر ندا آئی وَنَدَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ وَنَدَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اور پکارا ہم نے اے ابراہیم، اور پکارا ہم نے اس کو اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق سچ کیا ہے تو نے خواب کو. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دیا، تو نے خواب سچ کر دیا. پھر کیا ہوا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تحقیق ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، تحقیق یہ بات وہی ہے آزمائش ظاہر. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور چھوڑا لیا ہم نے اس کو بدلے قربانی بڑے کی سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت، اس آیت کو لوگ پتہ کیا بولتے ہیں کہ وہ جنت سے دمبا آ گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ آنکھ میں پٹی باندھے ہوئے تھے، چھری تو چلایا مگر چھری تو چل گئی، رگ جان کٹ گیا. پٹی جب کھولا نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کٹا کیا ہے؟ دمبا. مینڈھا بھی لوگ مینڈھا بولتے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا سائیڈ میں کھڑے ہیں. تو کہا کیا بھائی؟ کہا کہ اللہ پاک جو ہے نا اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو یہ ذبح عظیم ہوتا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور چھڑا لیا ہم نے اس کو قربانی بڑے کی سے، بڑے قربانی سے ہم نے چھڑایا ہے. یہ بڑے قربانی کیا چیز ہے پتہ ہے؟ سال کا جو اسلامی سال کا جو 12واں مہینہ ہے یہ قربانی کا ہے. اور یہ مہینہ جب ختم ہوگا نا تو کون سا مہینہ شروع ہوگا؟ بولیے.
محرم، دونوں میں مطابقت ہے، دونوں مہینے میں مطابقت ہے۔ گر نہیں گیا۔ اب کیسے مطابقت ہے؟ اس مہینے میں بھی قربانی ہے اور اس میں بھی قربانی ہے، ایسے ہی ہے نا، اس مہینے میں بھی قربانی